یکم محرم الحرام، جس سے نئے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، یہ نئے سال کی ابتدا ہے، اور پہلا دن خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، جو مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر نماز پڑھاتے ہوئے زخمی ہوئے، اور پھر یکم محرم الحرام کو جام شہادت نوش فرمایا۔ اسلامی ہجری سال کا پہلا دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے لال ہے، اور 10 محرم الحرام جنت میں نوجوانوں کے سردار، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، جو اپنے پورے خاندان سمیت کربلا کے میدان میں خاک و خون میں نہلا دیے گئے۔ اور قربان جائیے، سنی نہیں، شیعہ روایات یہ کہتی ہیں کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا گیا تو آپ سجدے میں تھے، اور شیعہ ذاکرین اسے بیان کرتے ہیں اپنی مجالس میں، اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ دونوں شہداء کا آخری عمل تو دیکھیے کہ جب گردن کٹ رہی ہے، جب جان جا رہی ہے، تب بھی نماز میں ہے۔ ہمیں اسلامی تاریخ کو دیکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اور اس کے پہلے مرحلے میں کم از کم اسلامی مہینوں کے 12 مہینے ہیں، محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذوالحج۔ 12 مہینوں کے نام تو بچوں کو یاد کرا دیں، اور اگر نیکی کی نیت سے ہم گھر میں کہیں آویزہ کر دیں، اسلامی تاریخ والی گھڑیاں ملتی ہیں، الفجر، العصر، یہ جو کمپنیاں آئی ہیں اس میں نماز کی ٹائمنگ ہے، اسلامی مہینوں کے نام لکھے ہیں، اسلامی تاریخ وہ تبدیل کرتے ہیں، تو ایسی کوئی چیز لگا دیں اور بچوں کو اس طرف متوجہ رکھیں، تو بڑی ثواب کی بات ہے، نیکی کی بات ہے۔ اس سے ہماری عبادات بھی جڑی ہوئی ہیں، رمضان، عید الاضحیٰ، حج، شوال کے روزے، محرم کا روزہ، 10 محرم اور 11 محرم یا 9 اور 10 محرم کا روزہ، ذی الحجہ کے روزے، جمعے کا دن، یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس سے۔ تو اسلامی سال کی ابتدا ہونے جا رہی ہے، تو جب بھی نیا چاند ظاہر ہو تو نئے چاند کی دعا ہے، اور وہ صرف نئے سال کے موقع پر نہیں ہے، وہ ہر مہینے چاند، اور چاند دیکھنا، اس کا اہتمام کرنا، تاریخوں کو سنبھالنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کی تاکید ہے، بڑا اہتمام فرماتے تھے آپ۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اور ایک جگہ دیکھا اس میں الفاظ تھے ورضوان الرحمن جوار من الشیطان، رحمان کی رضا کے ساتھ اور شیطان سے بچاؤ کے ساتھ۔ اور اس کا ذکر کیا جائے بچوں سے کہ بھائی ماشاءاللہ نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے، محرم الحرام شروع ہو گیا ہے، اور یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، آپ خلیفہ ثانی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہے نہیں۔ برتر عمر، بالا عمر، اولا عمر، اعلی عمر۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک دفعہ مسجد میں روتے ہوئے آ گئے تو آپ نے یوں گود میں لے کے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے حضرت حسن اور حضرت حسین کے کھیلتے ہوئے اگر
وہ آپ نماز میں ہوتے، آپ کے سجدے میں آپ کے اوپر چڑھ جاتے تو آپ سجدہ لمبا کر دیتے، کندھوں پہ بٹھا کے چلتے تھے، ان کو چومتے تھے پیار سے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج کو شہید ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہرے کے لیے دروازے پر حضرت عثمان کے حضرت حسین کو کھڑا کیا ہوا تھا۔ باغی پچھلی طرف سے دیوار پھاند کے اندر چلے گئے۔ جب شہادت کی خبر ملی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رنج اور غصے کے عالم میں اپنے صاحبزادے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارا۔ انہوں نے کہا تیرے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے سر جھکا کر ایک تابعدار بیٹے کی طرح انہوں نے کہا ابا جان میں سامنے کی طرف تھا، یہ پچھلی طرف سے داخل ہوئے ہیں، جہاں میں تھا وہاں سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ عظیم شخصیات، عظیم خاندان، اعلیٰ لوگ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتے ہوئے کہتے ہیں حزب اللہ، حزب الرحمن، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ رحمان کی سپاہ ہیں، یہ رحمان کا لشکر ہیں، جن کے بارے میں احادیث ہیں، جن کے بارے میں بشارات ہیں، جن کا نام مسلمان 1400 سال سے عزت سے عظمت سے لیتے ہیں، اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ قیمتی عشرہ ہے، بہت سارے حضرات پورا عشرہ بھی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور 10 محرم الحرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال رہا تو میں اس کے ساتھ 9 یا 11 کا ملاؤں گا، کیونکہ 10 کو یہودی رکھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری عید ہے، اس دن یہ ہوا، اس دن یہ ہوا، ہمیں میدان طی سے نجات ملی، حضرت موسیٰ کو تورات ملی، بنی اسرائیل آزاد ہوئے، فرعون سے نجات ملی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ کے تعلق کی بات ہے تو ہم تو زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے تشابہ سے بچنے کے لیے 9 یا 11 کا روزہ ساتھ ملائیں۔ جب بچوں کو حضرت عمر کے واقعات سنائیں گے، حضرت حسین کے سنائیں گے، ان کی قربانیاں بتائیں گے، ان کی شجاعت بتائیں گے، ان کی بہادری بتائیں گے، حضرت عمر کا عدل بتائیں گے، ان کے کارنامے بتائیں گے۔ بزرگوں کے لیے سب سے پہلے بیت المال سے پینشن وظیفہ جاری کرنے والے حضرت عمر ہیں، ڈاک کا نظام بنانے والے حضرت عمر ہیں، اچھی پولیس کا نظام بنانے والے حضرت عمر ہیں، فوجیوں کے لیے کچھ وقفے سے چوکیاں بنانے والے حضرت عمر ہیں، نوزائیدہ بچے جو پیدا ہوں ان کے لیے وظیفہ جاری کرنے والے حضرت عمر ہیں، بیوہ عورتوں کے لیے وظیفہ جاری کرنے والے پہلے انسان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے گورنروں اور وزراء کو خط لکھتے تھے کہ نماز کی حفاظت کرو، میرے نزدیک وہ آدمی صحیح ہے جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، اور جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے وہ ہر امر دین کو ضائع کر دے گا۔ راتوں کو گشت کیا کرتے، اور مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن نواسہ رسول سیدنا حسین کے تو کیا کہنے۔ دنیا میں اتنی نسبتوں والا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا جتنی نسبت سیدنا حسین کی، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کو دیکھ کر صحابہ آہیں بھرتے تھے اور کہتے تھے آپ کو دیکھ کے حضور یاد آ جاتے ہیں، آپ بہت ملتے ہو۔ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں بھائی ایسے تھے کہ ایک کا ناف سے اوپر کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھا، اور دوسروں کا ناف سے نیچے، یعنی آپ کے بیٹھنے کا انداز، چلنے کا انداز، آپ کی چال، وہ جو انداز تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ اور دونوں شہزادوں میں جان اٹکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ روزانہ جاتے تھے، روزانہ سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے تھے، اور جب نہیں جا سکتے تھے تو بلوا لیتے تھے اپنے پاس۔ ان کی محبت، ان کا تذکرہ، ان کے فضائل، یہ تو حرز جان ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور شہادت مومن کی میراث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعائیں مانگی ہیں کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، ان اقتل فی سبیل اللہ، قتل کیا جاؤں، مراد اس سے شہادت ہے، اللہ کے راستے میں جو مارا جائے گا وہ تو شہید ہے۔
پھر فرمایا پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. آخری لفظ زندگی کا نہیں ہے، شہادت کا ہے. تو شہادت وہ رونے پیٹنے کی چیز نہیں ہے، شہادت تو مانگنے کی چیز ہے. اور پھر وہ شہادت طاقت بنانے کی چیز ہے، قوت، جذبہ اور ہمت بنانے کی چیز ہے. اور اس جذبے کے ساتھ کفر کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں، برائی کے مقابلے میں، کرپشن کے مقابلے میں ڈٹ جانا، یہ ہمت اور حوصلہ کہ جان چلی جائے صحیح کاز پر. یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں کیا کہ جسے ظالم اور جابر سمجھا اس کے خلاف سفر کیا آپ نے. اور جب سامنے غلط لوگ آ گئے تو آپ نے بہت کوشش کی کہ یہ لوگ اس قتل و قتال سے باز آ جائیں. وہ نہیں باز آئے تو پھر آپ تلوار سونت کے کھڑے ہو گئے. اللہ سبحانہ و تقدس صحابہ کرام کی، سارے صحابہ کرام کی، جن کی تعریفوں سے قرآن بھرا پڑا ہے، محبت سے ہمارے دلوں کو معمور کر دیں. www.darsequran.com